عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اشعری جو عقیدہ ہے نا، اصل میں یہ اشعریہ جو ہیں یہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ہیں، یعنی علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، ان کو مانتے ہیں، بصر ہے، سماع ہے نا، اس کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے پڈلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڈلی ہے۔ اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے، قرآن میں موجود ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائے، ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کسی سے تشبیہ، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ نے ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمان، اب یہاں ہاتھ کا مطلب قدرت کرنا، ہاتھ کا مطلب نصرت کرنا، یہ غلط بات ہے۔ تعویل نہ کریں ہم، نہ ہم تشبیہ کریں۔ تو بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعویل کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں۔ اور جو اشعری ہیں یہ لوگ صرف چند صفات کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کی تعویل یا اس کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی بدعتی ہیں اور یہ بھی گمراہی فرقوں میں ہیں۔ بہرحال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ اب جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں تذکرہ ہے، جیسے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسی طرح اللہ کے ہاتھ، اس کا تذکرہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو یہاں لٹرلی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو یوں سمجھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار فرما رہا ہے کہ اللہ کا خاص کرم ان صحابہ کرام پر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ دیے، ان سے بیعت کی۔ اگر ہاتھ مراد لیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ زمین پر اتر کے آیا اور اپنا ہاتھ رکھا، ایسا تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، تو یہ بھی اگر لٹرلی لے لیں گے تو غلط ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک، جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو آسمان پہ اتر کے آیا کا مطلب اس سے پہلے کہیں موجود تھا۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اس کو لے کر لوگ کہتے ہیں، جو مطلب نجدیت کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس میں ایک سائز فکس ہو گئی، تو سوال پہلے تو یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب عرش پر بیٹھا ہے تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ اس لیے کہ عرش تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو ویئر واز اللہ بیفور ہی کریٹڈ دا عرش۔ پھر یہ کہ نزول فرماتا ہے، جب پہلے آسمان پہ تہجد کے وقت آتا ہے تو عرش پہ نہیں رہتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کا بھی فکس ہونا ہوا، سائز کا بھی فکس ہونا ہوا، کتنے پرابلمس آتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جس کنٹری میں تہجد کا وقت ہے تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ اتر کر آ گیا، اور جہاں تہجد کا وقت نہیں ہے وہاں اللہ ابھی بھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں تو ایک اللہ کی دعوت دینے والے دو اللہ کو مانتے ہیں، کتنا غلط عقیدہ ہوا۔ تو یہاں بھی کیا معنی لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں عرش چونکہ بڑی مخلوق ہے، اللہ کا کنٹرول عرش پر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے جو فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو اب یہاں ڈائریکٹ چہرہ مراد لیں گے تو معاذ اللہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، تو مطلب اللہ کے ہاتھ بھی فنا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیر بھی فنا ہو جائیں گے۔ یہ کیا مطلب مذاق بنا کے رکھا ہے اللہ کے بارے میں؟ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو یہاں جہاں جہاں اس طرح کے وجہ کا لفظ ہے یا ید کا لفظ ہے، ہاتھ کا، چہرے کا، پیر کا، اور اللہ کے نزول ہونے کا، تو لٹرلی معنی نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان لوگوں پر ہے جو تہجد گزار ہے، ان صحابہ پر اللہ کا خاص کرم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے عقائد کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس طرح غلط ایکسپلینیشن دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ منافق ہے گندا ہے غلاظت کے غلاظت کا بلکہ بلندا ہے واللہ جہنم